وہی ملکوں کا مالک ہے، اصل ملکیت اس کی ہے، کل کائنات کا مالک خدا۔ قرآن نے سکھایا جب رب کو پکارنا تو انداز کیا رکھنا ہے، اصل بادشاہ وہ، ملکیت پروردگار کی۔ فرمایا جب اللہ کو پکارو تو اس طرح پکارو، اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے یوں عرض کرو اے ہمارے پروردگار، اے کائنات کے مالک، اے ملکوں کے مالک، بادشاہت تیری ہے، سلطنت تیری ہے، اور تو جسے چاہے سلطان بنا دے، تو جسے چاہے بادشاہ بنا دے، تو جسے چاہے لمحوں میں فقیر کو بادشاہ بنا دے، تو چاہے لمحوں کے اندر بادشاہوں کو فقیر بنا دے۔ یا اللہ بادشاہت تیری، اے پروردگار ملکیت تیری، عزت کا مالک تو، عزت تو عطا کیا کرتا ہے، عزت تیری جانب سے ہے، تو جسے چاہے ذلیل کر دیا کرتا ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی پروردگار ہے۔ اللہ کا احسان ہے، پروردگار کا کرم ہے، ہم اس پروردگار کو اپنا معبود مانتے ہیں، اس خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں جس خدا کا پیغام لے کر میرے اور آپ کے درمیان تک تاجدار مدینہ محبوب خدا تشریف لائے، امام الانبیاء تشریف لائے۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، تاجدار مدینہ پیغام توحید لے کر آئے، میرے مصطفیٰ نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، آقا نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ حضور نے فرما دیا عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ پروردگار کی ذات ہے، وہ خدا ہے ہمارا، بہت نوازا ہے اس نے، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اب میں آپ کو بہت تیزی سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھاؤں گا گفتگو۔ اللہ کے احسانات دیکھو، اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر میرے حضور خاتم النبیین بن کر تشریف لائے، اس درمیان میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رسولان نظام دنیا میں مبعوث فرمائے، سارے نبی سارے رسول پیغام حق لے کر آئے، پیغام توحید لے کر آئے، اپنی اپنی قوم کو سب نے اللہ کا پیغام سنایا، سب نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا، سب کو راہ راست پر لانے کی کوششیں مستقل کرتے رہے۔ مگر عزیزان گرامی القدر اب ذرا غور کرو، اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، اللہ نے کتنا نوازا ہے، کتنا کرم فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ سے پہلے انبیاء آئے، اپنی
قوموں کو پیغام حق سنایا، جب انہوں نے اپنی اقوام کو پیغام توحید سنایا، پیغام حق سنایا، انہوں نے سنا، کچھ نے قبول کیا، کچھ نے قبول نہیں کیا، اور جنہوں نے قبول کر لیا ان میں بعد میں پھر واپس پلٹ کر کفر بھی آ گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، جب وہ سرکشی پر آمادہ ہوئے، جب وہ گناہوں پر آمادہ ہوئے، جب انہوں نے گناہ کیے تو مولا ناراض ہو گیا، پروردگار عالم ناراض ہو گیا۔ جب اللہ تعالی ناراض ہوا تو عذاب آ گیا، عذاب نے آ کر گھیر لیا۔ کیسے کیسے عذاب آئے؟ کسی پر اللہ نے پتھروں کی بارش فرمائی۔ اب اگر دل لگا کے سنو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ مجھے چیخنا چلانا نہیں آتا، اپنی بات سنجیدگی سے رکھوں گا، سنو، اگر سمجھ میں آئے تو آپ دل میں بسا کر لے کے جانا۔ برگے ہینا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ جب ان سے ناراض ہوا، کسی پر اللہ نے پتھروں کی بارش فرمائی، کسی کا اللہ نے چہرے بگاڑ دیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اللہ نے چہرے بگاڑ دیے، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، چہرے بگاڑ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ جب جب ناراض ہوا، جب جب انہوں نے مولا کو ناراض کیا، اللہ کے عذاب نے آ کر پکڑ لیا، پروردگار کا عذاب آ گیا۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائے، حضرت ہود علیہ السلام کی امت نے کیا کیا؟ ایک گناہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے ہفتے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑنا ہے، ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان کو منع کر دیا ہے تو اب مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، لیکن اللہ نے امتحان لیا، آزمائش میں ڈالا، پروردگار نے مچھلیوں کو حکم دے دیا، اے سمندر کی مچھلیوں، ہفتے کے دن ساری کی ساری کنارے پہ چلی جانا، پھر ان کی آزمائش ہوگی، پھر ان کا امتحان ہوگا۔ جب مچھلیاں کنارے پہ پہنچی، یہ بڑے حیران ہو گئے، سوچنے لگے کیا کریں، ادھر تو اللہ نے منع کر دیا، ادھر مچھلیاں دیکھو کنارے پہ کس قدر ہے۔ انہوں نے جگاڑ لگانا شروع کیا، ترکیبیں نکالنا شروع کیا۔ کیا کیا؟ دریا سے اپنے گھروں کی طرف نالیاں بنا کر لائے، اپنے گھروں کے اندر انہوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے، کہنے لگے مچھلیاں ہفتے کے روز ان نالیوں سے گھر میں آئیں گی، گھر کے تالاب میں حوض میں آ جائیں گی، اتوار کے دن پکڑ لیں گے، اللہ بھی ناراض نہیں ہوگا، ہم مچھلیاں بھی پکڑ لیں گے، شکار بھی ہو جائے گا۔ پروردگار ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوا، پروردگار نے مچھلیوں کو حکم دیا واپس چلی جاؤ، ساری مچھلیاں دریا میں چلی گئیں، ادھر اللہ کا عذاب آ گیا۔ پروردگار عالم نے ایک اس نافرمانی کی بنیاد پر ان کے چہرے بگاڑ دیے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اب میری بات توجہ سے سنو، آئے ہو حضور شاہد ملت کی بارگاہ میں، یہاں سے فارغ ہو کر جب گھر پہ جانا، گھر پہ جانے کے بعد میں آئینہ اٹھانا، اپنے چہروں کو دیکھنا، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا اور یوں کہنا، اے میرے مولا، انہوں نے ایک نافرمانی کی، تو نے ان کو بندر بنا دیا، میں صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنی نافرمانیاں کیا کرتا ہوں، لیکن میرا چہرہ سلامت ہے، میرا حسن سلامت ہے، میری شباہت سلامت ہے، یا اللہ تو نے مجھے بندر نہیں بنایا۔ اے لوگوں، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا اور یہ بھی یاد رکھنا، اگر عذاب نہیں آتا یہ تمہارا میرا کمال نہیں، تمہارے میرے سجدوں کا کمال نہیں، یہ تیری میری عبادتوں کا کمال نہیں، یہ تو آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عرس شاہد ملت، عرس شاہدی، فیضان شاہدی، حضور صاحب سجادہ زندہ باد زندہ باد۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو ذرا بولیں نا سبحان اللہ۔ ایک نافرمانی اللہ نے بندر بنا دیا اور یہاں سینکڑوں نافرمانیاں، مگر چہرے سلامت ہیں، وجود سلامت ہے، اللہ نے بندر نہیں بنائے۔ اچھا ایک بات میں آپ سے معلوم کرتا ہوں، شیطان کو اللہ نے جو مردود بنایا، شیطان بنایا، یہ اس سے پہلے تو بہت بڑا ساجد تھا نا، عبادتیں کرتا تھا نا، بڑے سجدے کیے۔ فرمایا گیا اگر شیطان کے سجدوں کو روئے زمین پر پھیلایا جائے تو زمین پر کوئی جگہ باقی نہ رہے، اس کے سجدے پوری زمین پہ اگر پھیلائے جائیں ایک تل رکھنے کی برابر جگہ باقی نہ رہے، اتنے سجدے۔ اچھا اب گناہ دیکھو اس کے نافرمانی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اب ایک بات بتاؤ، کیا شیطان نے شراب پی تھی؟ کیا اس نے جوا کھیلا تھا؟ بولو، کیا اس نے کہیں چوری کی تھی؟ کیا شیطان نے کہیں ڈاکہ ڈالا تھا؟ نہیں نا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اور وہ نافرمانی جس میں اس کے پیغمبر کی توہین تھی۔ اکڑ گیا، مغرور ہو گیا، اللہ نے مردود بنا دیا۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں ذرا ذہن قریب کرو، اللہ نے اسے مردود بنایا اور آپ پر مجھ پر کرم فرمایا۔ اللہ نے اس کے سارے سجدوں کو برباد کر ڈالا، اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا، فرما دیا دفع ہو جا، نکل جا۔ قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اللہ نے فرمایا نکل جا، میری بارگاہ سے دفع ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے قیامت تک کے لیے لعنتی بنایا جا رہا ہے، قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا، اللہ نے مردود بنا کر نکال دیا۔ مگر عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، اس نے نافرمانی کی، کون سی نافرمانی؟ اکڑ گیا، مغرور ہو گیا، انا کو بیدار کر لیا، انا کو بیدار کیا، نفس اس کا اس پر غالب آ گیا، نفس غالب آیا تو پھر اس نے نافرمانی کی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ کے نبی حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اب ذرا توجہ کرنا عزیزو، یہ اس کے نفس نے اس سے جرم کروایا، یہ نفس تو آپ کے ساتھ بھی ہے، یہ نفس تو میرے ساتھ بھی ہے۔ خانقاہ کے اندر بیٹھے ہو، ذرا سی تصوف کی جھلکیاں بھی دکھاتا ہوں، یہ نفس آپ کے ساتھ بھی ہے، یہ نفس میرے ساتھ بھی ہے۔ شیطان کے نفس نے اسے اکسایا، مغرور بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا۔ غور کرو، اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، مدینے والے مصطفیٰ کا کرم بچا رہا ہے، ورنہ ہم سے بڑا مغرور کون ہے؟ انانیت ہماری کس درجہ بیدار ہے کوئی جو ہماری ٹکر کا ہو بہیڑی میں؟ سیدھے کھڑے ہاں ہوں گے جو ہوں گے، ہم تو ہم ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے جانتے ہو؟ نفس
اچھا یہ نفس جانتے ہو کتنی خطرناک چیز ہے؟ نفس کی کئی منزلیں ہیں، یہ سبق خانقاہوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ نفس کی ایک منزل جس کو کہتے ہیں نفس امارہ، ہر مومن کے پاس، ہر کافر کے پاس اس کا کام کہ یہ ہر وقت گناہوں کی طرف لے کے جائے گا، گناہوں کی طرف کھینچے گا۔ مگر جب بندہ اپنے آپ کو سنوارنے پہ لگ جائے، جب اپنی تربیت کرنے پہ لگ جائے تو نفس اپنی منزل طے کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ اگلی منزل نفس کی نفس لوامہ، پھر نفس ملہمہ، پھر نفس مطمئنہ۔ یہ وہ منزل ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن نے فرمایا، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے واپس لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو اور تو اپنے پروردگار سے راضی ہو۔ اچھا نفس کی بات چلی، فرمایا کہ جب اللہ نے نفس کو پیدا کیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے نفس سے فرمایا، اے نفس بتا میں کون ہوں۔ کیا سوال کیا؟ بتا میں کون ہوں۔ معرفت کی بات ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا نفس سے بتا میں کون ہوں، تو اس نے جواب کیا دیا؟ علماء موجود ہیں تائید کریں گے۔ نفس نے جواب دیا انت انت انا انا، کہنے لگا تو ہے، میں ہوں۔ یہ میں ہے نفس کی، یہ روز ازل سے شروع ہوتی ہے، جب اللہ نے نفس کو بنایا ہے تب سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتا میں کون ہوں، کہنے لگا انت انت انا انا، کہتا ہے تو ہے، میں ہوں۔ پروردگار عالم نے اس بات کو جب اس نے کہا تو مولا ناراض ہو گیا، پروردگار ناراض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، اے فرشتوں لے جاؤ دوزخ میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے نفس کو لے جا کر دوزخ میں ڈال دیا۔ کتنے دن کے لیے؟ ایک دو دن نہیں، ایک دو مہینے نہیں، ایک دو سال نہیں۔ فرمایا گیا، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں 300 سال تک اسے دوزخ میں رکھا گیا۔ اللہ 300 سال تک عذاب دیا گیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو، اور بعض روایات کے مطابق تو 1000 سال تک، پھر اللہ نے حکم دیا فرشتوں ذرا لے کر آؤ۔ فرشتے نفس کو لے کر آئے۔ اللہ نے پھر سوال کیا، پھر فرمایا بتا میں کون ہوں۔ یہ کہنے لگا انت انت انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ جواب نہیں بدلا۔ 300 سال تک عذاب دیا گیا مگر جواب نہیں بدلا۔ اللہ نے پھر حکم دیا لے جاؤ دوزخ میں ڈال دو۔ پھر دوزخ میں عذاب دیا گیا، فرمایا گیا 300 سال پھر دوزخ میں رکھا گیا، پھر عذاب دیا گیا، پھر نکالا۔ پھر اللہ نے فرمایا بتا میں کون ہوں، کہنے لگا انت انت انا انا، کہنے لگا تو ہے، میں ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا اس کا جواب نہیں بدلتا، یا اللہ عذاب دیا جا رہا ہے مگر جواب بدلنے کو تیار نہیں، یا اللہ کیا کریں؟ 3 مرتبہ معلوم کر لیا، اب بتا مولا حکم دے، کیا اسے پھر سے دوزخ میں ڈال دے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اسے دوزخ میں نہیں ڈالنا۔ یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ اب ذرا توجہ کرو۔ اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں اس پر ذرا
ذرا عبادتوں کا بوجھ ڈال دو، اس پر ذرا سجدوں کا بوجھ ڈال دو۔ اللہ نے فرمایا اس پر بھوک کا بوجھ ڈال دو۔ بوجھ ڈالا گیا عبادت کا، بوجھ ڈالا گیا سجدوں کا، بوجھ ڈالا گیا بھوک کا۔ پھر اللہ نے سوال کیا بتا میں کون ہوں؟ یہی نفس تھا۔ پھر کہنے لگا تو میرا پروردگار ہے۔ عذاب دیا گیا، جواب نہیں بدلا، لیکن سجدوں کا بوجھ آیا، جواب بدل گیا۔ بھوک کا بوجھ آیا، جواب بدل گیا، مزاج دے دیا اللہ نے۔ اے میرے بندو یہ نفس بڑا ضدی ہے، ایسے نہیں مانتا، ایسے قابو میں نہیں آتا۔ اس پر جب تک سجدوں کا بوجھ نہ ڈالا جائے، جب تک بھوک کا بوجھ نہ ڈالا جائے، تو اللہ نے نظام بھی وہی عطا فرمایا۔ 1 سال کے 11 مہینے اللہ نے کھلی اجازت دی، پاک حلال چیزیں کھاتے رہو، لیکن 1 مہینہ رمضان آ گیا، اللہ نے حکم دے دیا اے میرے بندو اب اپنے نفس پر بھوک کا بوجھ ڈالو تاکہ یہ تمہارے قابو میں آ جائے۔ اب ذرا اسے بھوکا رکھو تاکہ یہ تمہارے کنٹرول میں آ جائے۔ پھر اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی اور بندوں کو مزاج دیا، اگر تم اپنے نفس کو قابو میں کرنا چاہتے ہو سجدوں کا بوجھ ڈال دو، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہو، نفس تمہارے قابو میں آ جائے گا۔ واہ واہ واہ، بے شک، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بھائی اللہ کے کتنے احسان ہیں، غور تو کرے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یار کتنا کچھ نہیں سکھایا، اللہ نے سب سکھایا بھی ہے، نوازا بھی ہے، کرم بھی کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج زرنی بھی عطا کیا۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کے خطاب سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نواز دیا۔ پھر کرم اتنا، آؤ میں تمہیں حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں لے چلوں، اگر آپ سننا چاہیں تو تھوڑا میری طرف توجہ کریں اور مسکرا کے بولیں نا سبحان اللہ۔ اچھا یہ آستانہ ہے حضور شاہد ملت کا، یہ آپ اور ہم بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم صاحب مزار حضور شاہد ملت کو بھی گواہ بنائیں، اور اس محفل میں جو اللہ کے فرشتے ان کو بھی گواہ بنائیں، اور اپنے ہاتھوں کو بھی گواہ بنائیں، اور یوں ہاتھ اٹھا کے سارے لوگ کہیں سبحان اللہ۔ اچھا جنہوں نے نہیں اٹھائے میں انہیں قرآن سناتا ہوں، انشاءاللہ پھر ان کے ہاتھ خود بخود اٹھ جائیں گے۔ ہمارے علماء جب کہتے ہیں کہ بھیا ہاتھ اٹھا کے بھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں تو لوگ تھوڑا سا ناراض سے ہوتے ہیں، خفا سے ہو جاتے ہیں۔ کچھ پڑھی لکھی طبیعت کے لوگ کہتے ہیں بھئی مولانا لوگوں تقریر کر لو مگر یہ سب نہ کرو، مگر میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ بات امتیاز برکاتی کی ہو تمہیں حق ہے مانو یا نہ مانو، بات راشد رضا مرکزی کی ہو تمہیں حق ہے مانو یا نہ مانو، بات مولانا محمود الحسن نعمانی کی ہو حق ہے مانو نہ مانو، بات حضرت مولانا خلیق صاحب کی ہے تمہیں حق ہے مانو نہ مانو، لیکن یاد رکھنا جب بات اللہ کے کلام کی ہو، جب قرآن بولے کس نے جنا ہے کس ماں نے جنا ہے، جو انکار کر سکے خدا کی قسم جو انکار ہو کرے گا ادھر بھی برباد ہوگا ادھر بھی برباد ہوگا۔ سنو اللہ کا کلام، فرمایا پروردگار نے سورہ یاسین کے اندر اللہ کا کلام ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے میرے بندو، اے اللہ کے بندو وہ وقت یاد کرو جب زبانیں بند ہو جائیں گی ہاتھ گواہی دیں گے۔ اے لوگو یاد رکھنا میدان محشر میں ہاتھ گواہی دیں گے، اگر ان ہاتھوں سے برے کام کیے تب بھی یہ ہاتھ گواہی دیں گے، اگر شراب کے جام اٹھائے تب بھی یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ اے مولا شرابیں پیا کرتا تھا، اگر ان ہاتھوں سے جوا کھیلا
पत्ते खेले, ये हाथ गवाही देंगे या अल्लाह ये तो पत्ते खेलता था। अगर इन हाथों से अगर किसी ने किसी घर में चोरी की या किसी का माल गसब किया, मार लिया, किसी के माल पे कब्जा कर लिया, ये गवाही दे देंगे। अगर हाथों से जुल्म किया, ये हाथ गवाही देंगे। लेकिन अजीजाने गिरामी उल कद्र, याद रखना, आज खानकाहे शाहिदिया में बैठकर अगर हाथ उठाया और अल्लाह की पाकी का ऐलान किया तो ये हाथ गवाह बन जाएंगे। कल मैदान महशर में ये हाथ अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे, ऐ मौला ये तेरा बंदा गुनाहगार तो था मगर तेरा जिक्र सुनता था, हाथ उठा के गवाह बनाता था और फिर तेरी पाकी का ऐलान करता था। ऐ मौला फिर मचल के सुभान अल्लाह कहता था। खुदा की कसम मेरा विजदान कहता है, परवरदिगार आलम की बारगाह में जब हाथों की गवाही आएगी और ये कैफियत बयान की जाएगी, यकीनन मेरा विजदान है अल्लाह ताला गुनाहगार से राजी हो जाएगा और परवाने जन्नत अता फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से शाहिदी, फैजाने शाहिदी, हुजूर साहिबे सज्जादा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर एक मर्तबा तौरात की तिलावत कर रहे हैं, तौरात पढ़ रहे हैं। तौरात की तिलावत करते हुए आपने पढ़ा एक उम्मत का जिक्र कि एक उम्मत आएगी जिसकी कैफियत ये होगी। हजरत मूसा की उम्मत के लिए जानते हो कानून क्या था? हजरत मूसा की उम्मत के लिए कानून ये था कि अगर रात में छुपकर अंधेरे में तन्हाई में अगर किसी ने गुनाह कर लिया तो सुबह को गैबी तौर पर उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था, रात इसने फला गुनाह किया है। अल्लाह, बंदा छुप के गुनाह कर रहा है, तन्हाई में कर रहा है, मगर उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता है। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, छुपकर किसी ने गुनाह किया तन्हाई में, अल्लाह ने पेशानी पे लिख दिया, यानी अल्लाह उसके गुनाह को जग जाहिर कर देता था। लेकिन फिर आगे बढ़ो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में पढ़ा एक उम्मत ऐसी आएगी रात के अंधेरे में छुपकर नहीं बल्कि वो दिन के उजाले में खुलकर भी गुनाह करेगी, जाहिरी तौर पर भी गुनाह करेगी। अल्लाह ताला फिर भी करम यूं फरमाएगा कि उसके गुनाहों की पर्दा पोशी करेगा, उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। हजरत मूसा ने इतना देखा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार है मौला वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ताला की बारगाह में जब अर्ज किया, परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा पढ़ते गए फजीलतें आती गई, पढ़ते गए फजीलतें आती गई, पढ़ते गए फजीलतें आती गई। फिर कहने लगे हाथ उठा के, या अल्लाह अगर तू मुझे उम्मत मोहम्मद अता नहीं करता, अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे, मौला अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता कोई बात नहीं, इतना तो करम कर दे कि मूसा को उसी उम्मत में शामिल फरमा दे। ये अल्लाह का करम है आप पर, मुझ पर। फिर वही कुरान में अल्लाह फरमाता है, आपको मुझे मिजाज देता है, बंदो अगर कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा। आप और हम जिसे कामयाबी समझते हैं कुरानी नुक्ते नजर से वो कामयाबी नहीं है, अल्लाह का कुरान है। फरमाया परवरदिगार ने, वल अस्र, जमाने की कसम। ये उलमा बैठे, एक बात बताओ, जब हम कोई बात करते हैं कसम बंदा कब खाता है? जब उसकी बात पर कोई यकीन ना करे। यही तो बात।
اگر بات پر یقین نہیں کیا جا رہا تو وہ کہے گا قسم کھا کے کہتا ہوں بھائی یہ بات سچ ہے، تو پھر کہیں گے بھائی اس نے قسم کھائی مان۔ لیکن پروردگار خالق کائنات سب سے بڑا سچا، اس کا ہر وعدہ سچا، اس کا ہر قول سچا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ پروردگار تو ظاہر ہے اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت اس لیے تو نہیں کہ کوئی میری بات پہ اعتبار کرے۔ علماء فرماتے مقصد یہ ہے، رب جب قسم اٹھاتا ہے نا کسی شے کی، کسی چیز کی، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شے کی عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے یا اس کی عظمت کو بڑھانا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو دنیا کے سامنے رکھنا۔ اچھا یہاں اللہ نے فرمایا والعصر، علماء بیٹھے، فرمایا زمانے کی قسم۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت۔ اچھا یہ کون سا زمانہ جس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے؟ اب تاجدار مدینہ کا فرمان سنو، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا خیر القرون قرنی، آقا نے فرمایا سارے زمانوں میں سب سے اچھا، سب سے عمدہ، سب سے پیارا زمانہ میرا زمانہ، اور یہ زمانہ جو اب ہے نا یہ بھی زمانہ میرے حضور کا ہی۔ تاجدار مدینہ کا زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ، تو بات صاف ہو گئی کہ یہ اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے زمانہ مصطفیٰ کی قسم اٹھائی ہے۔ تو گویا رب بندوں کو مزاج دے رہا ہے، بندو وہ زمانہ جو میرے حبیب کا زمانہ ہے اس کی اہمیت کو جان لو، اس کی عظمت کو سمجھ لو، میرے حبیب کے زمانے کے جیسا کوئی زمانہ نہیں۔ کیونکہ جس طرح آقا لاجواب ہیں اسی طرح آقا کی ہر ادا لاجواب، امت بھی لاجواب تو زمانہ بھی لاجواب۔ ہم سنیوں پہ کتنا کرم ہے نا اللہ کا، ہمارا پروردگار لاجواب، جو نبی عطا کیے مصطفیٰ لاجواب، جو قرآن کتاب دی قرآن مجید لاجواب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاجواب بنایا، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے مجھے آپ کو بھی لاجواب بنا دیا، ساری امتوں میں اس امت کو لاجواب بنا دیا۔ جلدی جلدی ترجمہ سن لو، بات کو جلدی ختم کرتے ہیں، توجہ کرو ذرا، محبت سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو نا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور جاننے، یہاں پر اللہ تعالیٰ وقت کی اہمیت کو بھی سمجھا رہا ہے۔ اے میرے بندو وقت کی اہمیت جان لو، وقت کی قدر کرو۔ ہمارے نقیب صاحب نے شعر سنایا تھا نا آپ کو وقت کے تعلق سے، صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے، وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ وقت کی اہمیت کو بھی جانو، وقت گزر رہا ہے، وقت کا چرخہ چل رہا ہے۔ ایک بات بتاؤ، کبھی ندی کے پل پہ کھڑے ہو کر دیکھنا نیچے، جو پانی ایک بار پل کے نیچے سے گزر گیا کیا وہ دوبارہ واپس لوٹ کے اس پل کے نیچے آتا ہے؟ نہیں آتا۔ یہ وقت کا چرخہ چل رہا ہے، جو نکل گیا سو نکل گیا، واپس نہیں آئے گا۔ وقت کی اہمیت بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اب مزید آگے کیا فرمایا؟ فرمایا پروردگار نے ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ ہم نے